اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام، یوم شہادت، مقبول بارگاہ رسول، مراد رسول، غیظ المنافقین، سرور قلب مومنین، حضرت سیدنا و مولانا مرشدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان نصیب کرے۔ آپ کے فضائل و مناقب سیاستہ کے اندر مختلف بابوں کے اندر موجود ہیں، کتب احادیث میں واضح موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ ایک دو حدیثیں حصول برکت کے لیے آپ لوگوں کے سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ یقینی اعلان، قطعی اعلان اور ہر مومن کی جان ہے۔ آپ کے اس فرمان کے بعد نبوت بالکل ختم ہو چکی، لیکن حضور نے فرمایا اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو امت میں سے اللہ عمر کو چنتا کہ اس کا دل نبوت کے قابل تھا۔ اس روایت کے متعلق بعض منافقین، دجال، دشمن عمر اور کافر اعظم لوگ کہتے ہیں جی یہ روایت ضعیف ہے، یہ ان کا دجل اور فریب ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں اگر اس کو ضعیف ثابت کریں تو ہم گفتگو کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ حسن کے درجے پر پہنچتی ہے حدیث، اور باجماع محدثین اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضعیف حدیث فضائل کے اندر قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ تو حسن ہے، یہ تو بطریق اولا قبول ہے۔ مزید علماء کی یہ بحث ہے۔ ایک اور روایت بخاری کے اندر موجود ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، حضور نے فرمایا پہلی امتوں میں سے محدث ہوا کرتے تھے جو اپنے نبی کی حدیثیں آگے بیان کرتے، اس حدیث کے معنی مفہوم کو سمجھتے، اللہ نے ان کو قابلیت دی ہوتی، وہ محدث ہوا کرتے تھے۔ فرمایا میری امت میں محدث عمر ہے۔ کون ہے؟ فَإِن يَكُ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فَعُمَرٌ، فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء، فرمایا بنی اسرائیل میں کچھ مرد ایسے تھے جو نبی نہیں تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام فرماتا تھا نبوت کے بغیر۔ فرمایا لیکن میری امت میں یہ سلسلہ نہیں رہا، اگر ہوتا کہ بغیر نبوت کے کلام اللہ تعالیٰ فرماتا لوگوں کے ساتھ تو فرمایا پھر کس کے ساتھ کرتا؟ فرمایا وہ فَإِن يَكُن مِّنْ أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرٌ، اگر میری امت میں سے اگر تم نے ایسا بندہ دیکھنا ہے جو اللہ کے ساتھ کلام کے قابل ہے اور اللہ اس کے ساتھ گفتگو فرماتا تو وہ عمر ہے۔ اس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا۔ اب وہ بتائیں لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر، آپ کی صداقت پر، آپ کی حقانیت پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یا تو بخاری کی صحیح حدیث محدثین نے نقل کی وہ حدیثیں ان کو جھوٹ ثابت کریں، اگر ان کو جھوٹ نہیں ثابت کر سکتے اس کے باوجود بھی وہ حضرت عمر کے خلاف غلط نظریہ رکھتے ہیں تو پھر تو نبی پاک کی حدیث کو جھوٹ کہہ رہے ہیں نا، پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ بد باطن بندے کو حضور نے محدث بھی کہہ دیا اور اللہ کے ساتھ کلام کرنے کے قابل بھی فرما دیا۔ یہ تو اعتراض نبی پر ہوتا ہے، کیونکہ بخاری کی وہ روایتیں جو بظاہر
اس کا معنی مفہوم تروڑ کے وہ صحابہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کا مفہوم اور ہوتا ہے، اس کا مقصد اور ہوتا ہے، اس کی حدیث کی شرح اور ہے، اور اس کا معنی محل موضوع وہ اور ہے، اصلی معنی اور ہے، حقیقی معنی اور ہے، مجازی اور ہے۔ پھر اس کے باوجود بھی اس کو عوام کے اندر سہارا بنا کر صحابہ پر اعتراض کرنے والوں بغیر، تو یہ بتاؤ تمہیں بخاری کی یہ حدیث نظر کیوں نہیں آئی کمینو؟ اس کا مطلب ہے تمہارے اندر شیطانی ہے، تمہارے اندر منافقت ہے، بے ایمانی ہے، اس لیے عمر سے جلتے ہو۔ ہم تو گلی گلی نگر نگر عمر عمر کے نعرے لگانے والے ہیں، اور ہم تو لگائیں گے، جو جلنے والا ہے اس کو جلائیں گے، عمر عمر کہیں گے، جو جلتا ہے وہ جلے، لیکن منافق جلے گا، کیونکہ منافق کو عمر پچتا ہی نہیں ہے، عمر منافق کی پہنچ سے دور ہے۔ ان دو حدیثوں کے پیش نظر جو مومن ہے اس کو شک ہی نہیں رہتا کہ عمر جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب سے، آپ کے کمال و مراتب سے کچھ فیض ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ہم لبیک والے حضور علیہ السلام کی عزت، ختم نبوت، جہاد اور عظمت صحابہ اور اہل بیت کے لیے حاضر ہیں، کسی کو بھونکنے نہیں دیں گے، وقت آئے گا میدان میں مقابلہ بھی کریں گے۔ ہم الحمدللہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں مسجد سے پہلے، ہم مسجد کے مولوی تھے، بند تھے، ہماری سوچ چھوٹی تھی، انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ اسلام صرف نماز تک نہیں ہے، اسلام صرف تدریس تک نہیں ہے، اسلام صرف خطابت اور تقریر تک نہیں ہے، اسلام تو اصل یہ ہے کہ میدان میں جا کر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کلمہ حق کہنا،